السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، لہذا ہمیں اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بار بار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ کیا کہ یہ صحابہ کرام آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی عظمت کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے رہتے ہیں، رکوع میں پڑے رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہمیشہ اس بات کی طلب میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان صحابہ کرام کو عطا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، لہذا ہمیں ان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے، آئیے اس چیز کو سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہو، چاہے صحابہ کرام اہل بیت میں سے ہوں یا ان کے علاوہ ہوں، کوئی بھی صحابہ کرام ہوں، اگر کسی بھی صحابی رسول کو کوئی انسان گالی دے رہا ہے تو ایسے لوگوں کو تعزیری سزا دی جائے گی، ایسے لوگوں کو کوڑے مارے جائیں تاکہ ایسے لوگ اپنی حرکتوں سے باز آئے، ایسے لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، لیکن ایسے لوگوں کو کوڑے مارے جائے، تعزیری سزا دی جائے تاکہ ایسے لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ قاضی ابو یعلا کہتے ہیں کہ فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی انسان اگر صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حلال ہے تو ایسا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اور اگر اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حلال نہیں ہے تو وہ انسان فاسق ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان ہو، صحابہ کرام کو اگر گالی دے رہا ہے تو علماء کرام بڑی سختی سے ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ان کا ایمان باقی بچے گا یا نہیں بچے گا، لہذا ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی انسان گالی دے رہا ہے اور وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کافرہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ فاحشہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسے لوگ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ در حقیقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی گالیاں نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی آیات کی تکذیب بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی برات کا اعلان کیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور ان کو فاحشہ سمجھ رہے ہیں، تو در حقیقت وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور اگر معاشرے اور سماج کے اندر ایسے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کو جا کر سمجھایا جائے کہ وہ لوگ صحابہ کرام کو گالی دینے سے باز آ جائیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔